السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال تعالی فی القرآن المجید الفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم معزز ساتھیوں، پیارے بھائیوں، عزیز دوستوں، رمضان کے ان آخری ایام میں جو خاص اہم اور ضروری عبادات ہیں، میں حتی المقدور کوشش کر رہا ہوں آپ کو ان اعمال خیر کی طرف متوجہ کر سکوں اپنی ان باتوں سے۔ معزز ساتھیوں، جیسا کہ گزشتہ کل آپ نے سماعت فرمایا تھا، غریبوں کے ساتھ خاص طور پر اس مبارک مہینے میں جو برتاؤ کرنا چاہیے، جو خیال ان کا کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سے ہمیں بجائے ان کی جگہ رکھنے کے ہمیں اہل خیر اور اہل مال بنایا، مالداروں میں شمار کیا، اور ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے مجبور کیا کہ وہ مالداروں کے پاس اپنے ہاتھ پھیلائے زکوٰۃ کے لیے، صدقے کے لیے، فطرے کے لیے، اور اسی طرح صدقات کے لیے، عطیات کے لیے، کفارے کے لیے، فدیہ کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسا نہیں بنایا کہ ہم جو ہے دوسروں کے پاس جا کر کے ساری چیزیں اپنی ضرورت کے لیے جو ہے ان سے مانگیں، ان سے سوال کریں، ان کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، مگر مہربان پروردگار نے ہمیں دینے والوں میں بنایا، لینے والوں کے بجائے۔ تو پھر ایسی صورت میں ہمیں اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میرے معزز ساتھیوں، عام طور پر جیسے گزشتہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ غریبوں، محتاجوں، ضرورت مندوں، مفلسوں، لاچاروں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کو دیکھ کر کے لوگ چڑچڑاتے ہیں، چہرے پر جھرنیاں آ جاتی ہیں، اور انہیں دیکھ کر کے جو ہے بیزارگی کا اظہار کرتے ہیں۔ مگر میرے معزز ساتھیوں، اصل میں تو معاملہ کچھ بالکل برعکس ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ انہیں دیکھ کر کے خوش ہو جائیں، ان کی آمد پر خوشی کا اظہار کریں، کیونکہ یہ ہماری آخرت کا سودا اور سامان لے کر کے ہمارے پاس پہنچتے ہیں، اور ہمارے پاس وہ خود چاہیے تو یہ تھا کہ ہم ان کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے ہم خود چل کر جا کے ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے، اللہ کی دی ہوئی مال کی نعمت کا حق ادا کرتے، مگر بجائے ہمارے جانے کے وہی ہمارے پاس آئے ہیں الحمدللہ۔ تو پھر ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے مال میں کا مکمل طریقے سے ان ضرورت مندوں کا جو حق ہے وہ حق انہیں دے دیا جائے، ان کا حق نہ مارا جائے، ان کا حق نہ دبایا جائے، ان کے حق کے ساتھ ناانصافی نہ کی جائے، اور یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ میرا سب کچھ ہے۔ تو میرے معزز ساتھیوں، یہ بہت بری بات ہے۔ غریب لوگ جب آپ کے پاس مدد کے لیے آئیں تو بغیر چنو چرا کے جو آپ سے ہو سکتا ہے اس کا تعاون آپ کو کرنا چاہیے۔ قرآن مجید پر اگر نظر ڈالیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے اللہ کے کلام سے، اللہ اپنی معزز کلام میں اس طرح فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے مال میں سے اگر کسی کو کچھ دے دیا جائے تو ہمارا مال کم ہو جائے گا، ہمارے مال میں کمی پڑ جائے گی، ہمارے مال میں جو ہے کمی ہونے کی وجہ سے ہم کنگال یا فقیر یا بھکاری بنیں گے۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے، دیکھیے کیا کہتا ہے، تمہاری ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے لیے اپنا مال لگاتے ہیں، مثل الذین ينفقون اموالهم، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کے اس معذور بندوں پر جو ضرورت زندگی سے پریشان ہیں، تو ان کے لیے اللہ کی دی ہوئی اس مال کی نعمت میں سے ان پر جو لگاتے ہیں، ان کی مثال اللہ کیا فرماتے ہیں، کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ آپ نے زمین میں ایک دانہ ڈالا، پھر اس میں سے 7 بالیاں نکلی، اور ایک ایک بالی میں 100 دانے۔ تو اس طرح سے آپ کے ایک دانے کی وجہ سے ایک ایک بالی میں اگر 100 دانے لیے جائیں تو اس طرح سے 7 بالیوں میں گویا 700 دانے اگ کر کے آ جاتے ہیں۔ اللہ نے بہترین طریقے سے ایک کسان اور فارمر جو محنت کرتا ہے کھیتیوں میں، باغیچوں میں، اس سے یعنی کہ تشبیہ دی ہے، کیونکہ عام طور پر ایک بیج ڈالتا ہے کسان تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اتنی برکت فرماتے ہیں کہ ایک بیج کے بدلے میں ہزاروں جو ہے اسے وہ اناج و غلہ میسر آ جاتا ہے۔
کھیت اسے برکت کے ساتھ واپس لوٹاتا ہے۔ ایک دانہ یہ زمین پہ ڈالتا ہے تو اس سے کئی گنا زیادہ، 10 گنا، 20 گنا، 100 گنا، اس سے بھی کئی گنا زیادہ جو ہے اس کا کھیت اسے واپس لوٹاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ تمہارا زمین میں ایک بیج ڈالنا، پھر اس سے ایک پودا نکلنا، اور اس پودے میں سے 7 بالیاں، اور ایک ایک بالی میں 100 دانے، اور یعنی کہ 7 بالیوں میں اس طرح سے اگر لیا جائے تو 700 دانے ہو گئے۔ آپ کے 1 روپے کے صدقے پر، آپ کے 1 روپے کے خیرات پر، آپ کے 1 روپے کے تعاون پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح اضعاف مضاعفہ بنا کر، دگنا چگنا بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں واپس لوٹاتے ہیں۔ تو میرے معزز ساتھیوں، جب ہمیں دنیا میں اور آخرت میں ہمارے کیے ہوئے اعمال خیر کا، ہمارے خیرات کا، ہمارے صدقہ اور زکوٰۃ کا اللہ جب ہمیں مکمل طریقے سے بدلہ عطا فرماتے ہیں تو پھر ہم کیوں اس طرح سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں مال میں سے غریبوں کو دینے؟ میرے معزز ساتھیوں، مال کا حق اگر ہم نے ادا نہیں کیا، مال کا جو حق ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن غریبوں کا حق رکھا ہے، اگر ان غریبوں کا ہم نے حق ادا نہیں کیا تو یہ مال ہمارے لیے کل قیامت کے دن وبال جان بنے گا۔ ارے سمجھو تو صحیح، ذرا سوچو تو صحیح، ان غریبوں کا خیال کرو تو صحیح۔ کچھ ایسے علاقے ہیں جن علاقوں کے غریب بھوک سے مرے جا رہے ہیں، بھوک سے مرے جا رہے ہیں، تڑپ تڑپ کر، بل بلا کر اپنی زندگیاں جو ہے بھوک کی وجہ سے ختم کر رہے ہیں۔ میرے اللہ نے نعمت دولت کی عطا فرمائی اور اللہ کی دی ہوئی دولت میں سے غریبوں کا حق نہیں ادا کرتے۔ یہ کیسے بری بات ہے، یہ کیسے سوچ ہے تمہاری؟ یہ کتنے برے لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت میں سے غریبوں محتاجوں کا حق ادا نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں کل قیامت کے دن ان کا کیا حشر ہوگا، ان کا کیا انجام ہوگا۔ کل قیامت کے دن یہ کس شکل کو، کس صورت کو لے کر کے بارگاہ ذوالجلال میں پہنچیں گے۔ میرے معزز ساتھیوں، آنے والے دنوں میں انہی خیرات، صدقات، زکوٰۃ، عطیات کے تعلق سے انشاءاللہ اور آپ کے سامنے وضاحتی بیان دیتا رہوں گا، کیونکہ ان آخری ایام میں یہی اہم اور ضروری عبادت ہے، کیونکہ اللہ کی دی ہوئی مال کی نعمت کا حق ادا کرنا وقت کا تقاضا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ تقاضے کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے بہت سارے پریشانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، بہت سے بیماریوں کا انہیں لاحق ہو جاتا ہے، بہت سے بیماریوں میں اپنے آپ کو ملوث کر لیتے ہیں کیونکہ وہ مال کا حق ادا نہیں کرتے۔ آنے والے دنوں میں آپ کو وضاحتی بیان اسی عنوان پر میں انشاءاللہ آگے بھی بتاؤں گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ غریبوں، محتاجوں، ضرورت مندوں کی مدد کرنے والے، تعاون کرنے والے، خیرات صدقہ کرنے والے، افطار و سحری میں کھلانے والے، غریبوں کو، محتاجوں کو، ضرورت مندوں کو، حاجت مندوں کو، بیواؤں کو، مسکینوں کو، ان کا سہارا بننے والوں کی مولا تو مدد فرما، نصرت فرما، ان کے بال بچوں کی، ان کے اہل و عیال کی، ان کے خاندانوں کی، اے اللہ ان کے دکان و مکان کی، ان کے کاروبار کی، ان کی تجارت کی، ان کی نوکریوں کی، سب کی حفاظت فرما، خوب برکت فرما۔ اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں نعم البدل عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔